اور بتایا گیا تھا کہ سورہ حجرات سے پہلے جو 2 صورتیں ہیں جن کا نام سورہ محمد ہے یا سورہ فتح ہے، اس میں جس چیز کی ترغیب دی گئی، جس چیز پر فوکس کیا گیا، اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ اسلام کو پورے عالم پر کس طریقے سے نافذ کیا جائے۔ اور یہ جو سورت سورہ حجرات ہمارے سامنے ہے 26ویں پارے کی سورت نمبر 49 ہے، اس صورت میں جو خلاصہ نکلتا ہے وہ اس چیز کو خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کو ہم اپنی ذات پر اور اپنے فرد اور تشخص پر، اپنی شخصیت پر کیسے نافذ کریں۔ اس میں پچھلی مرتبہ کا جو خلاصہ ہے اس میں شروعات کی 5 آیتوں میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ، بلکہ یہ کہا جائے کہ 8 آیتوں میں جتنا درس ہوا تھا سب میں مقصد جو بیان کیا گیا اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طریقے سے ادب ہمیں کرنا ہے۔ اور ہم نے یہ بات بھی بتائی تھی معرف القرآن کے حوالے سے کہ لکھا گیا ہے کہ علماء اپنی قوم میں مثل نبی کے ہوتے ہیں، تو جو ادب اور جو احترام نبی کے وقت میں نبی کا ہونا چاہیے تھا، اسی طریقے سے آج کے وقت میں علماء کا مقام اور ان کا احترام کرنا ضروری ہے ان آیات کی روشنی میں۔ اب آج جو آیت ہے، آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 اور 11 جتنی بھی آیتیں ہیں آگے کی، اس میں کہ جن سے لڑائی بھڑکتی ہے، لڑائی پیدا ہوتی ہے، ایک عداوت اور دشمنی کی فضا ہموار ہوتی ہے، جنگ کی کیفیت اور جنگ کا ماحول ایک بن جاتا ہے، ان چیزوں کو اس میں منع کیا گیا ہے اور اس میں شمار کرایا گیا ہے اور گنایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ان چیزوں سے بچ جاؤ تو لڑائی سے بچ جاؤ گے، اور جب لڑائی سے بچ جاؤ گے تو بڑے بڑے فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ جب مومنین کی 2 جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں اور جنگ و قتال کی نوبت آ جائے، مومنین کی 2 جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں اور ان کے اندر جنگ و جدال اور قتل و غارتگری کا ماحول پیدا ہو جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو، صفائی کرا دو، میل ملاپ کرا دیا کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت بھی کسی دوسرے پر حاوی ہو جائے یا وہ ڈٹی رہے اور وہ ضد پر اڑی رہے، وہ نہ مانے اور اس کے اوپر چڑھائی کر بیٹھے، بغاوت پر اتر آئے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، تو جو بغاوت کر رہی ہے، زیادتی کر رہی ہے دوسری جماعت پر، عادل جماعت پر، تو اس جماعت سے تم لڑو
اس جماعت سے، تم لڑو، اس سے جنگ کرو، قتال کرو۔ کب تک کہ کرو؟ حتیٰ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے معاملے کی طرف لوٹ آئے، یعنی صلح پر آمادہ ہو جائیں اور شرعی جو حدود ہیں اور شرعی جو مسائل اور احکامات ہیں اس کی طرف وہ آ جائیں اور اللہ کی بات ماننے والے ہو جائیں۔ تو جب تک کہ ان سے لڑتے رہو جو بغاوت کرنے والی ہے اور زیادتی کرنے والی ہے۔ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر بغاوت کرنے کے بعد اور ان سے جنگ کرنے کے بعد وہ لوگ مان جاتے ہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو اسی پر صرف نہ چھوڑ دو کہ ہاں مان گئے ہیں لڑائی ختم ہو گئی، نہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، انصاف کے ساتھ دونوں کے درمیان صلح کراؤ، میل ملاپ کراؤ۔ اور آگے فرمایا کہ واقصدوا، اور اسی طریقے سے انصاف کا خاص خیال رکھنا، انصاف کرنے کا خاص خیال رکھنا، ان اللہ یحب المقسطین، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں۔ اس آیت میں 2-3 شکلیں ہیں، اور اس میں سے جو ایک شکل وہ بتائی گئی بیچ میں کہ جب ان میں سے کوئی دوسرے پر زیادتی کرے تو ان سے لڑو، تو یہ لڑنے اور جنگ کا جو موقع ہے یہ جمہوری ملک میں نہیں، ہندوستان میں یہ نہیں ہو سکتا، یا اور دوسرے ملکوں میں جو جمہوری ملک کہلاتے ہیں، یہ حکم وہاں پر نافذ ہوگا جہاں پر اسلامی قوانین ہیں، اسلامی حکومت ہے۔ تو یہ ایک حکم تو اس کے تعلق سے ہے جہاں اسلامی قوانین ہے، اور باقی جو احکام ہے وہ ہم لوگوں کے درمیان کے معاشرے کے تعلق سے اس میں بتائے گئے ہیں۔ اس میں ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ 2 جماعتیں جو لڑ رہی ہیں وہ یا تو امام المسلمین کے ماتحت ہوں گی، یعنی اسلامی حکومت میں جو مین امام ہے، جو بادشاہ کی حیثیت ہے، جس کو ہم جو ہے امام المسلمین کہتے ہیں، خلیفۃ المسلمین بھی کہہ دیتے ہیں، تو جو مین اس ٹائم ہوتا ہے اس کے ماتحت میں اگر دونوں جماعتیں ہیں، ایک شکل اس کی ہوگی۔ دوسری شکل یہ ہوگی کہ دونوں جماعتیں جو لڑنے والی ہیں وہ امام المسلمین کے ماتحت میں نہیں ہیں، ان کے انڈر میں نہیں ہیں۔ تیسری شکل یہ ہے کہ ایک تو ہے امام المسلمین کے ماتحت اور ایک نہیں ہے۔ تو اگر دونوں جماعتیں امام المسلمین کے ماتحت ہیں تو پھر مسلمانوں پر ضروری ہے کہ وہ مسلمانوں کی جو 2 جماعتیں ہیں ان کے اندر صلح صفائی کرائیں، ان کے اندر صلح صفائی کرائیں اور صلح کی کوشش کریں۔ اگر مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے ہیں پھر یہ کیس جائے گا امام المسلمین کے اوپر، امام المسلمین کے پاس۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہے صلح صفائی کرائیں، وہ صلح صفائی کرائیں، اور اگر اس ٹائم بھی مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتے پھر ان کا باغیوں والا سلوک ہوگا کہ ان کو قید کر دیا جائے گا اور ان کے ہتھیاروں کو رکھ لیا جائے گا۔ تمام چیزیں اس کے احکامات پھر دوسرے ہیں، اور یہاں ہندوستان میں اس کو ابھی ظاہر کرنا بظاہر مناسب بھی نہیں ہے۔ ایک شکل یہ ہے کہ ایک تو مان جاتی ہے اور ایک نہیں مانتی جماعت، یعنی ایک، یا یہ کہہ لیں کہ ایک جماعت تو امام المسلمین کے ماتحت ہے اور ایک جماعت امام المسلمین کے ماتحت نہیں ہے۔ تو جو امام المسلمین کے ماتحت ہے اس کو سمجھایا جائے گا، اور جو نہیں ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی کیا وجہ ہے کہ جو آپ امام المسلمین کے ماتحتی سے، ان کے انڈر رہنے سے آپ نکل گئے۔ تو اگر وہ اپنی وجہ کوئی ایسی بتاتی ہے جس میں امام کی ہی غلطی ہے تو پھر امام کو جو ہے سمجھانے کی اور اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے گی۔ پھر مسلمانوں پہ ضروری ہے کہ اس جماعت کی مدد کریں، اور اگر وہ اس پر بھی کوئی ایسی دلیل نہیں پیش کر سکتی کہ ہاں جس سے پتہ یہ چلے کہ امام کی غلطی ہے، بلکہ اسی کی پوری غلطی، بلکہ یہ باغی ہو گئی ہے، تو اب ضروری ہے، حلال ہے، بلکہ حلال ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سے جنگ کریں، مسلمانوں کو چاہیے کہ اس جماعت سے جنگ کریں جو یہ باغی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں لکھا ہے کہ اس وقت تک جنگ نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ باغی جماعت خود حملہ نہ کرے، اس وقت تک کہ ان سے جنگ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے اس میں آگے بتایا کہ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، اگر جنگ کرنے کے بعد وہ خود جو ہے صلح پر اتر آتے ہیں اور راضی ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو شریعت میں قوانین ہیں اس کو ہم مانیں گے اور صلح صفائی پر ہم تیار ہیں، تو اس وقت ضروری یہ ہے کہ وَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، کہ عدل کے ساتھ انصاف کیا جائے، کیونکہ یہ جماعت ابھی امام المسلمین کے خلاف کھڑی ہو چکی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ امام سے، کیونکہ اس کے خلاف کھڑی تھی، امام ان کے درمیان صلح کرنے میں اعتدال سے اور عدل و انصاف سے کام نہ لے، کیونکہ ان کے خلاف آئی تھی۔ تو اس لیے یہاں پہ خاص طور سے اس چیز کو ذکر کیا گیا کہ جب صلح کراؤ تو انصاف کے ساتھ کراؤ،
شرعی جو حدود ہیں اس کو سامنے رکھو، نفس کو سامنے نہ رکھو، تمہاری نفس آڑ نہ بنے کسی میں جو ہے انصاف کرانے کے سلسلے میں کہ ہمارا دل ان کی طرف مائل ہے اس لیے ہم ان کے حق میں فیصلہ کریں گے اور زیادہ سے زیادہ مسائل ان کے حق میں جائیں گے، ان سے ہم چونکہ اختلاف رکھتے ہیں اس لیے ان کے حق میں ہم فیصلہ زیادہ نہیں کریں گے۔ تو ایسا انصاف اور ایسا جو ہے ایسی صلح نہیں ہونا چاہیے۔ صلح جو ہوگی وہ اعتدال سے ہوگی، عدل و انصاف کے ساتھ ہوگی۔ واقصدوا، پھر ایک خاص حکم دیا گیا کہ اعتدال کا، عدل و انصاف کا خاص خیال رکھنا۔ ان اللہ یحب المقسطین، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، درمیانی چال چلنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ کسی ایک طرف جھک کر کے نہ چلنا، کسی ایک طرف جو ہے ایک سے دوستی کر کے اور ایک سے دشمنی نبھانے کا کام نہ کرنا، اس میں نیوٹرل رہ کر کے کام کرنا، درمیان کی چال چل کر کے جو شرعی حدود ہیں ان کو سامنے رکھنا۔ آگے اس میں دوسری جو آیت ہے اس میں بتایا گیا کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ پیچھے والی آیت سے ہی اس کا تعلق ہو سکتا ہے، اور بتایا گیا کہ ان اللہ، پیچھے جو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور تم لوگوں کو صلح کا کام کرنا ہے، اصلاح کا کام کرنا ہے، لوگوں کو ملانے کا کام کرنا ہے، جن لوگوں کے درمیان لڑائی ہو جائے وہ اس لیے کرنا ہے کیونکہ انما المؤمنون اخوہ، مومنین تو آپس میں بھائی ہیں، اور بھائی میں لڑائی جھگڑا کس چیز کا؟ بھائی میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو ایک دن وہ میل ملاپ ہو جانا چاہیے۔ تو انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا، تو مومنین تو آپس میں بھائی ہیں، فاصلحوا لہٰذا تم آپس میں صلح صفائی کر لیا کرو، ایک دوسرے کے اوپر زیادتی نہ کیا کرو، ایک دوسرے کے اوپر زیادتی نہ کیا کرو۔ بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح صفائی کرو، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی صلح کرنے میں وہی بات، صلح کرنے میں اللہ سے ڈرا جائے گا اور حدود شرعی کا خیال رکھا جائے گا کہ شریعت اس میں کیا کہتی ہے، ہمارا نفس اور ہمارا دل جو کہے گا اس چیز کو ہم نہیں مانیں گے۔ اوپر کی جو آیت تھی اس میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے، مشاجرات صحابہ کی طرف انگلی اٹھائی گئی اور معارف القرآن میں اس کا بھی ذکر کیا گیا۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب دونوں جماعتیں، ایک صورت اس میں یہ بھی بنتی ہے کہ دو جماعت جب لڑ دیں آپس میں تو دونوں کے پاس شرعی دلیل ہوں، دونوں کے پاس شرعی دلیل ہو اور یہ فیصلہ کرنا ممکن نہ ہو، یہ فیصلہ کرنا ممکن نہ ہو کہ کون سی جماعت باغی ہے اور کون سی جماعت عادل ہے۔ جب اس کا فیصلہ کرنا ممکن ہے تو ممکن نہیں ہے تو مسلمانوں کا حال یہ ہونا چاہیے کہ وہ ظن غالب کو دیکھیں گے، یعنی ان کا خیال کس طرف زیادہ جاتا ہے۔ کسی ایک جماعت کی طرف خیال جاتا ہے کہ یہ صحیح لگ رہی ہے تو ان کو چاہیے، ان کے لیے جائز ہے کہ اس جماعت کا ساتھ دے لیں، اس کا ساتھ نہ دیں، حالانکہ اس کے پاس بھی جو ہے شرعی دلیل ہے، اس کے پاس بھی شرعی دلیل ہے۔ اور اگر کسی کا خیال کسی طرف نہیں جاتا، نہ اس کا فیصلہ کر پا رہے ہیں نہ اس کا فیصلہ کر پا رہے ہیں، تو ان کے لیے چاہیے کہ دور رہیں، ان لڑائی میں نہ پڑیں، ان جھگڑوں میں نہ پڑیں، کیونکہ دونوں کے پاس جو ہے شرعی دلیل ہیں، قرآن و حدیث موجود ہیں۔ اگر ایک کے خلاف بھی ہم چلیں گے اور اپنے ظن غالب پر بھی عمل نہیں کریں گے تو معاملہ ہمارے لیے خراب ہو جائے گا۔ پھر اس میں جو ہے ذکر کیا گیا مشاجرات صحابہ، یعنی حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان لڑائی ہوئی اور حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان جو جنگ ہوئی جس کو جنگ صفین اور جنگ جمل کہتے ہیں، تو اس تعلق سے بہت ساری تفصیل سے جو ہے انہوں نے ذکر کیا اور لکھا ہے۔ لہٰذا اس کا جو نچوڑ ہے، اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا انہی لوگوں کے بارے میں کہ حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان لڑائی ہوئی، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ صحابہ تھے، وہ اس وقت حاضر تھے اور ہم اس وقت غائب تھے، جتنے حالات اس وقت کے وہ جانتے ہیں ہم نہیں جانتے، لہٰذا ہمارا خاموش رہنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ جن مسائل میں ان صحابہ کا اتفاق ہے ہم ان مسائل پر اتفاق کرتے ہیں اور اس کو ہم لے لیتے ہیں، اور جن چیزوں میں ان کا اختلاف ہے ہم اس سے سکوت اختیار کرتے ہیں، ہم اس میں کچھ نہیں بول سکتے، کسی کو الزام نہیں لگا سکتے، کیونکہ صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا، ابھی آپ لوگ نے پیچھے پڑھا کہ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت کا عام اعلان ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ان کے لیے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو محبوب قرار دے دیا، کفر کی ناپسندیدگی انہوں نے قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ دیا کہ وہ سب سے اللہ راضی ہیں اور سب لوگوں نے اللہ کو راضی کر لیا، تو اس کے بعد ان کے اوپر طعن و تشنیع کرنا، ان کو برائی کے ساتھ یاد کرنا، ان کو نعوذ باللہ فاسق کہہ دینا، یہ بہت جرأت کی بات ہے،
یہ بہت جرأت کی بات ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے جانے کے بعد صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا، ان کو جب بھی یاد کرنا تو اچھائی کے ساتھ یاد کرنا، اور صحابہ کرام جو ہیں ان میں سے ہر صحابی تمہارے لیے ایک ستارے کی حیثیت رکھتا ہے، جب بھی تم کو جو ہے کہیں راستہ بھٹک جاؤ تو کسی صحابی کے جو ہے دامن کو پکڑ لینا، تم راستہ پا جاؤ گے، تو کسی صحابی پر انگلی اٹھانا یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض علماء سے پوچھا گیا، دوسرے علماء سے، کہ آپ اس لڑائی کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان خون بہا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھ دی جس میں جو ہے لکھا تھا کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، کہ وہ ایک امت تھی گزر گئی، لہا ما کسبت، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے، ولکم ما کسبتم، اور جو تم کر رہے ہو وہ تمہارے لیے، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے ان لوگوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، تم سے ان لوگوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ بڑے لوگوں اور بڑے علماء اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت ان معاملات میں خاموش رہتے تھے۔ تو ہمارا بھی اور پھر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ صحابہ کا جو تعلق ہے، جو مشاجرات ہوئے، تو ان معاملے میں ہم کو بھی خاموشی اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے دین کا اور کوئی شرعی احکام کا کوئی حل نہیں ہے۔ ہم ان لڑائیوں سے کوئی ایسا حکم نہیں نکال سکتے جو فرض اور واجب کے درجے میں ہو، یا حرام اور مکروہ کرنے کے درجے میں ہو، ایسا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا صحابہ کے معاملے میں جو لڑائیوں کے معاملے، جنگ کے معاملات ہیں، تو اس میں ہم کو خاموشی اختیار کرنا چاہیے۔ جو اتفاقی معاملات ہیں ان معاملات کو لیں گے اور اس پر اپنی زندگی گزاریں گے، اور صحابہ کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ ہم بنائیں گے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔